اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین مکرم، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان حضرت شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ بی بی کی حیات طیبہ، شہادت اور روضہ اطہر کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، طبیبہ اہل بیت حضرت شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ واقعہ کربلا کے بعد قید ہو کر کوفہ آئیں۔ تاریخ میں آپ کے بارے میں زیادہ موجود نہیں ہے، لیکن قرائن و شواہد اس بات کی طرف جلی اشارہ کرتے ہیں کہ حرم آل ابا کو جب کربلا سے اسیر کر کے کوفہ لے جایا جا رہا تھا تو طہماسیہ کے مضافات میں آپ اونٹ سے گرنے کی وجہ سے کاروان سے جدا ہو گئیں، اور چند دن شدید علیل رہنے کے بعد آپ 19 یا 20 محرم الحرام کو شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں۔ آپ کا روضہ مبارک عراق کے صوبہ بابل کے شہر حلہ کے مضافات میں طہماسیہ نامی گاؤں میں واقع ہے، جہاں لا علاج مریضوں کو اللہ تعالی شفا بخشتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو طبیبہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں مقتل کی کتب میں معلومات موجود نہ ہونے کی وجہ سے تاریخی روایات کے برعکس عوامی روایات سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جیسا کہ روضے کے منتظم کا بیان ہے کہ آپ کو ام الحسن کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور شریفہ کا لقب آپ کو دفن کرنے والے کسانوں کے خاندان نے دیا جو کہ بی بی کے حقیقی نام سے ناواقف تھے۔ آل رسول کے خاندان باصفا کو لوگ الاشرف، شریف یا شریفہ کے نام سے پکارتے تھے۔ ہر سال آپ کی شہادت کے مراسم 20 محرم الحرام کو ادا کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھیں وہ روایات جو ان بی بی کے بارے میں لوگوں میں مشہور اور زباں زد عام ہیں۔ ان کی نہ تو کوئی سند ہے اور نہ ہی کوئی تصدیق۔ البتہ اس سلسلے میں ایک کتابچہ جسے سید ابو عبداللہ زیدی نے ترتیب دیا ہے، اس میں کچھ کتابوں جیسا کہ الانساب العطرۃ الطاہرہ، کتاب عمدۃ المطالب فی انساب آل ابی طالب، کتاب منتہی الامال، کتاب بحر الانساب الکبیر فی انساب العلویین، اور کتاب منتدیات شیعۃ الحسین العالمیہ قسم بنات الزہرا کے حوالے سے بی بی شریفہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ علویہ شریفہ بنت امام حسن المجتبیٰ سلام اللہ علیہا کی دنیا میں تشریف آوری سن 50 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جب ان کے والد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زہر جفا سے شہید ہوئے تھے۔ اس وقت اس بچی کی عمر 1 ماہ سے بھی کم تھی، کیونکہ وہ اپنے والد کی زندگی کے آخری ایام میں اس دنیا میں تشریف لائی تھیں، اور ولادت کے وقت وہ بیماری اور کمزوری کا شکار تھیں۔ اس کے بعد وہ اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے چلی گئیں، جنہوں نے ان کا نام ولادت کے وقت رقیہ بنت امام حسن رکھا، لیکن چونکہ ناموں کا تکرار اور ان کے اثرات بہت زیادہ تھے، اس لیے انہیں شریفہ کا لقب دیا گیا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام فاطمہ، رقیہ، محمد، علی اور حسن وغیرہ جیسے ناموں سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بہت سے بچوں کے نام ان ناموں پر رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا رقیہ نام کی اور بھی بچیاں ہونے کی وجہ سے بی بی کو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے شریفہ کا لقب عطا کیا گیا۔ ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ روانہ ہوئے تو بی بی شریفہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں، اور پھر جب امام نے مکہ کو بھی الوداع کہا تو آپ اپنے چچا کے ساتھ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئیں، اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں سفر کرتی ہوئی کربلا پہنچیں۔ کربلا پہنچنے کے بعد 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو سانحہ کربلا پیش آیا۔ اس وقت بی بی شریفہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 11 سال تھی۔
بنی ہاشم کے دیگر بچوں، خواتین اور مردوں کے ہمراہ آپ کو بھی گرفتار کر کے پہلے کوفہ لے جایا گیا، جہاں آپ ابن زیاد ملعون کے زندان میں اسیر رہیں، اور پھر جب یزید ملعون کا شام سے قیدیوں کے لیے حکم نامہ موصول ہوا تو ابن زیاد نے بنو ہاشم کی خواتین، بچوں اور مردوں کو شام کی طرف روانہ کیا۔ ان اسیران میں بی بی شریفہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا بھی شامل تھی۔ ناظرین، سید ابو عبداللہ زیدی نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک اونٹ پر بیماری، جسمانی کمزوری، بھوک، پیاس اور تھکن کی حالت میں اسیران کربلا کی واپسی کے دوران عراق میں شہید ہو گئی اور انہیں آج کے معروف مقام یعنی بابل میں دفن کیا گیا۔ ان کی تدفین امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کی پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کی۔ ناظرین، ہم یہاں گزارش کرتے چلیں کہ جناب سید ابو عبداللہ زیدی نے یہاں بیان کیا ہے کہ حضرت شریفہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا کی شہادت اسیران کربلا کے قافلے کی واپسی کے دوران بھوک، پیاس اور نامساعد حالات کی وجہ سے ہوئی، جبکہ تمام مستند تاریخی مآخذ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا شام سے واپسی کا سفر اس سفر سے بالکل مختلف تھا جو کہ اسیری کے دوران کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام تک کروایا گیا تھا۔ اسیران کربلا جب شام سے رہا ہو کر اگلے سال واپس 40 پر کربلا پہنچے تو اس سفر کے دوران اور پھر کربلا سے مدینہ کے سفر کے دوران جناب بشیر بن جزلم نے بنو ہاشم کے ہر طرح کے آرام کا خیال رکھا اور سفر میں تمام سہولیات فراہم کرتے رہے۔ اس لیے واپسی کے سفر میں کسی مصنف یا مورخ نے یہ تحریر نہیں کیا کہ کسی بچے یا بڑے کی شہادت واقع ہوئی ہو۔ اس بنا پر یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر بی بی شریفہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا کی شہادت دوران سفر ہوئی تو وہ اسیری کے دوران اس سفر میں ہوئی کہ جو ان ملعونوں نے بنو ہاشم کو کوفہ سے شام کی سمت کروایا تھا۔ ناظرین، بی بی شریفہ بنت الحسن کے موجودہ روضے کے متولی آیت اللہ سید مہدی رجائی ہیں۔ بی بی کا روضہ حلہ شہر کے مرکز سے تقریباً 9 کلومیٹر دور ابو غرق کے علاقے میں ہے۔ شیعہ عالم محمد حرز الدین نے اپنی کتاب مراقد المعارف مطبوعہ سن 1365 ہجری میں اس مزار کی عمارت کو قدیم قرار دیا ہے۔ مزار کی عمارت میں مستعمل قدیم اینٹیں اور چونے سے بنی تعمیر کو دیکھ کر بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ عمارت صفوی دور یعنی 907 ہجری سے 1135 ہجری کے درمیان کی یادگار ہے۔ موجودہ عمارت میں ایک مرکزی کمرہ، ایک گنبد اور ایک وسیع صحن شامل ہے۔ حالیہ برسوں میں خصوصاً 2021 میں روضے کی دوبارہ تعمیر و تجدید کی گئی۔ 2021 میں ہی بی بی کی تربت کے لیے ایک نئی ضریح بھی تیار کی گئی جس کے اخراجات ایک عراقی عقیدت مند نے اپنے ذمہ لیے۔ اس نے اصفہان جا کر اس ضریح کو ایک ماہر کاریگر سے تیار کروایا اور تقریباً 5 سال کے بعد یہ نئی ضریح بی بی کی قبر اطہر پر نصب کی گئی۔ ناظرین، اس روضے کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ کی بیٹی ہیں، اور کچھ لوگ انہیں مشہور شیعہ عالم دین سید ابن طاؤس کی بیٹی گردانتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ جناب حسن مثنیٰ کی شریفہ یا رقیہ نام کی کسی دختر کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا۔ اسی طرح سیدہ شریفہ کے نام سے کچھ اور مزارات بھی عراق کے صوبہ بابل میں پائے جاتے ہیں، تاہم شیعہ مورخ سید حسین ابو سعیدہ الموسوی نے ان تمام کو غیر مستند اور فرضی قرار دیا ہے۔ ناظرین، حضرت شریفہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا کے بارے میں تاریخی ماخذ جو بھی کہیں، لیکن ایک امر تسلیم شدہ ہے، اور وہ یہ کہ بی بی کا روضہ لا علاج بیماروں اور مریضوں کی شفا گاہ ہے۔ دنیا بھر سے کینسر اور دیگر مہلک بیماریوں کے وہ مریض
جنہیں ماہر ترین ڈاکٹرز لا علاج قرار دے دیتے ہیں کہ لواحقین انہیں یہاں لاتے ہیں اور یہاں سے شفا حاصل کر کے اپنے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ اسے کربلا کی نسبت کہیے یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مقدس خانوادے کی تاثیر، بہرحال یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ اس پر پیش کیے جانے والے کسی بھی ویڈیو سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔